رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی، اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کرے کہ وہ تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا، اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ
یعنی بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اب اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 17ویں روزے کو اختیار کریں گے۔ 17 رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتی ہے ایک ایسی فتح کی کہ جو یقیناً اسلام کی تاریخ کا جھومر ہے، جو یقیناً اسلام کا ایک سنہری باب ہے، ایک ایسی فتح جو قیامت تک کے لیے صاحبان ایمان کو نصیحت بھی کرتی ہے اور ان کے ایمان کو تازہ بھی کرتی ہے، جو ان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل میں طاقت تو اللہ کی ہے، مادی اسباب کی کثرت کچھ معنی نہیں رکھتی اگر مسبب الاسباب کی نصرت ساتھ ہو۔ یہ مسبب الاسباب کی نصرت ہی تھی کہ جنگ بدر میں ایک طرف 1000 کا لشکر جو کفار پر مشتمل ہے، ان کے پاس سامان بھی ہے، سامان حرب بھی ہے، اس کے مقابلے میں کل 313 مسلمان جن کے پاس نہ آلات ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ سامان حرب ہے، نہ سواریاں ہیں، بس ایک چیز جو ان کے ساتھ ہے وہ ہے ان کا ایمان۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود، قلیل ہیں، قلت ہے، مسلمانوں نے مشرکین عرب کے دانت کھٹے کر دیے۔ بظاہر ان کی تعداد عسکری حوالے سے بہت زیادہ ہے، مضبوط ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کہ جس نے مسلمانوں کے قدم جما دیے، ان کو حوصلہ دیا۔ جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو عرب کے قواعد کے مطابق فرداً مقابلہ، یعنی ایک سے ایک کا مقابلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک گھمسان کا رن پڑتا ہے، اور اس گھمسان کے رن میں پروردگار عالم مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے، جس کے نتیجے میں سرداران عرب گویا واصل جہنم ہوتے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، عزتیں مقدر ہوتی ہیں، اور ذلت و رسوائی کفار کا مقدر ہوتی ہے۔ آج علم و عمل کے سیگمنٹ میں جنگ بدر، اس کے اثرات اور اس کے محرکات پر گفتگو ہوگی۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں انتہائی واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں، جن کو آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ حضرت علامہ اصغر در صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں بہت ہی مشہور شخصیت، یقیناً جن کے آنے سے سیٹ کی رونقوں میں روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ہمارے بڑے دل سے قریب ہیں، دوست بھی ہیں، محبتوں سے شفقت سے نوازتے ہیں۔ شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے مفتی نور محمد رحمانی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف۔ بارک اللہ فیک۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں ہمارے قاری صاحب، جن کی تلاوت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ السلام علیکم جناب قاری فیصل محمود وڑائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں کچھ سیگمنٹس جو میں روز دہراتا ہوں۔ ہمارے مستقل ناظرین تو جانتے ہیں، لیکن جو ناظرین نئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ ہمارے ٹرانسمیشن کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے مزیدار پکوان، جہاں پہ موجود ہوتی ہیں شیف سبین اور مزیدار قسم کی ریسیپیز شیئر کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے ایک اور بہت مقبول سیگمنٹ جس کا نام ہے کون بنے گا سچ کی آواز۔ اس سیگمنٹ میں مختلف پارٹیسپینٹس آتے ہیں اور
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس مقابلے میں شریک ہونے والے تمام ہی شرکاء کے لیے انعامات کا انتظام کیا جاتا ہے، جن کا میں بھی ذکر کروں گا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ان تمام تعاون کرنے والوں کے کہ جنہوں نے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام کمانڈر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ کراچی ذائقہ حلیم، جن کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ نعتیہ مقابلے میں شریک ہونے والے تمام بچیوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہوتے ہیں دمتھل سویٹس اینڈ بیکرز کی جانب سے، معروف سویٹس اینڈ نمکو کی جانب سے، اسی طرح ملکہ مسالہ جات بنانے والوں کی جانب سے، مغلیہ نمکو کی جانب سے، یعقوب اینڈ شہباز کنسٹرکٹرز کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں تعاون حاصل ہے ٹینک بنانے والوں کا، جن کا پیغام ہے بناؤ بہتر مستقبل روزانہ۔ آل پرس بنانے والوں کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کے اس تعاون کے بدلے میں آپ کی اس عبادت کا بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ اچھا جی، ظاہر ہے کہ بریک بھی ایک ہمارا واجب، بلکہ اوجب، واجب سے بھی آگے کا ایک، جی ہاں وہ ضروری ہوتا ہے، تعارف ہو گیا ہے۔ میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جواب بریک کے بعد لوں گا تاکہ تجسس بھی تھوڑا سا باقی رہے اور کچھ اسپانسرز کا بھی حق ادا ہو جائے۔ تو اصغر در صاحب کی خدمت میں پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر سے قبل مشرکین نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکے میں جو حالات تھے، وہ بہت اذیتیں دی ہیں سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پھر سرکار نے ہجرت فرمائی ہے، مدینے آ گئے۔ 2 ہجری میں یہ جنگ ہوئی ہے، اس کے اسباب کیا تھے اور اس کا پس منظر کیا تھا، اس پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آ کے جواب لیں گے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ علم و عمل کا سیگمنٹ، گفتگو ہے غزوہ بدر کے اسباب اور اثرات پر۔ پہلا سوال اسی عنوان پر حضرت علامہ محمد اصغر در صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ غزوہ بدر کے اسباب کیا تھے، کن وجوہات کی بنا پر غزوہ بدر ہوئی؟ جناب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ سنہرا اور تابناک باب ہے جسے قرآن کریم نے یوم الفرقان کہا، واہ، کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کا سب میں بڑا معرکہ، اور بدر ہی وہ عظیم ترین اسلام کا سنہرا باب ہے جسے یوم التقى الجمعان کہ 2 گروہ آپس میں آ کر جو ہے، یہ دونوں قرآن کے الفاظ، اور پھر قرآن کریم ہی کے اندر ایک آیہ کریمہ کہ جب کفار، آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا رسول اللہ پر اس سے پہلے، جی، تو قرآن کریم میں یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکرون اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ، جب کفار منصوبہ بنا رہے تھے اور ایک چال چل رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا ملک بدر کر دیں، یمکرون، وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ اپنا فیصلہ کر رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور واللہ خیر الماکرین۔
بہتر فیصلہ. اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. واہ. اور یہ واقعہ وہ ہے کہ جب ابو جہل ابن ہشام، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، طعیمہ ابن عدی، حکیم ابن حزام اور ولید ابن عتبہ جی. اور عقبہ ابن ابی معیط، اللہ اکبر. میں ان کے نام اگر گنوں تو ایک لمبی فہرست. جی. یہ سب بیٹھے تھے اور اجلاس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کے لیے کیا کیا جائے. شیطان ایک نجدی کا لباس پہن کر آ کر کھڑا ہو گیا. یہی الفاظ ہے حدیث میں. حیرت تو یہ کون ہے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں شیخ نجدی ہوں. آج سنا کہ آپ محمد کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں بھی سن لوں، کوئی ہو سکتا مشورہ اچھا آپ کو دے پاؤں. اندر آئے تو بات ہوئی تو ابو البختری نے اٹھ کر کہا کہ بہتر یہ ہے کہ انہیں ملک بدر کر دیا جائے. شیطان نے کہا نہیں، ملک بدر کرو گے تو اس کی زبان آپ جانتے ہو کیسی فصیح و میٹھی زبان ہے، یہ باہر سے حملہ آور ہوگا. کہ قید کر دو، کہ یہ اس سے بھی بدتر ہے. اگر اس کے چاہنے والوں کو معلوم ہو گیا تو وہ چھڑا لے جائیں گے. کہ قتل کر دو، کہ یہ بھی صورت ہے. تو ابو جہل اٹھا اور ابو جہل نے کہا کہ قتل کے لیے ہر قبیلے کا ایک فرد ایسا جو منتخب ہو شامل کیا جائے. شیطان نے کہا یہ ہے اصل بات. بنی عبد مناف کس کس سے بدلہ لیں گے؟ بنی عبد مناف کس کس سے بدلہ لیں گے؟ بنی ہاشم کس کس سے خون کا ہاتھ رکھیں گے؟ خون تقسیم ہو جائے گا اور جب خون تقسیم ہوگا تو دیت پر بات آئے گی، ہم دیت دے دیں گے. بس یہ بات چلی اور وہاں پروردگار لم یزل نے ہجرت کا حکم دیا. بالکل. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ بدر شیب ابی طالب بھی اس میں شامل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 3.5 سال کی دقتیں بھی اس میں شامل ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر اس کے علاوہ جو ہے طائف بھی اس میں شامل ہے کہ طائف پہ جو پتھر پڑے ہیں جی، اور پوری سورہ لہب اس میں قرآن کریم میں نازل ہوئی اور حمالۃ الحطب کانٹے بچھاتی رہی. بالکل. مگر رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کو پروردگار لم یزل نے جو ہے ہجرت کا حکم دیا. اب کفار کو یہ لگی کہ یہ اب تو ہجرت کر گئے. 350 کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے کہا ہم تو چھوڑیں گے نہیں. ابو جہل نے کہا کہ اب یہ تو نکل گیا، اس کے دوست بھی نکل گئے، اس کے رشتہ دار بھی نکل گئے، بدلہ تو لینا ہے، ہم تمہیں وہاں بھی چین سے نکل. اب انہوں نے ایک قافلہ مرتب کیا جو شام گیا، جس میں مکے کے سب بڑے بڑے سرداروں اور چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی جو ہے سرمایہ دیا. ٹھیک. 50,000 اشرفیاں اس قافلے پہ لگی. اور جب وہ لوٹ رہا تھا تو رسول اللہ کو معلوم تھا کہ یہ مال جمع کر چکے ہیں لڑنے کے لیے، اسلحہ جمع کر لیا ہے ہم سے مقابلے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے بدر کی طرف تاکہ جو ہے ان کا راستہ روکا جائے، اور وہ راستہ روکنا ہی دراصل جو ہے بدر کا سبب بنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابتدائیہ بڑا خوبصورت ہو گیا بیان، اور جو اسباب ابھی اس کا پس منظر بیان ہوا ہے. گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. دوران گفتگو ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور عالم نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، جناب علامہ رضی حیدر زیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی نور رحمانی صاحب، آپ کی تو آمد ظاہر ہے کہ ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے سب کے لیے. جنگ بدر کا آغاز جیسے کہ اصغر در صاحب نے بیان فرما دیا، پھر بدر کے یعنی میدان تک پہنچ گئے. اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی فرمائی. وہ دعا کے کلمات کیا تھے؟ اور مشرکین کے لیے پہلے سے آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیا تھی وہ دعا اور کیا تھی پیشن؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बात की जा रही है और बहुत ही अच्छा सवाल मेरे भाई इमरान मेहदी ने किया, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। याद रखिएगा कि जो बदर का एक लफ्ज़ मैं कहने जा रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। हम पढ़ेंगे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सूरह आले इमरान आयत नंबर 123, 124, 125 और सूरह अनफ़ाल के अंदर भी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आसमान से फ़रिश्तों को भेजा, जिसका तज़किरा मेरे भाई इमरान कर रहे थे। आसमान से फ़रिश्ते ऐसे नहीं उतरते, उसके लिए पहले मैदान सजाना पड़ता है। सुभान अल्लाह। जब मैदान सजता है तो फिर आसमान से फ़रिश्ते उतरते हैं। वाह, ये ज़हन में रखिएगा। और उस मैदान सजाने से पहले एक दुआ का तज़किरा मेरे भाई कर रहे थे। याद रखिएगा, जब भी जंग हुई है कुफ़ार से तमाम अंबिया साबिक़ीन की, तो तमाम अंबिया ने दुआ की है, और जब दुआ की तो फ़रिश्ते उतरे हैं। और रवायात के मुताबिक एक फ़रिश्ता उतरता था उनकी मदद के लिए। जितनी बड़ी दुआ होती थी उतना कवी फ़रिश्ता उतरता था। वाह। और यहाँ सरदारे अंबिया सजदे की हालत में है। अल्लाहु अकबर। सैयदी आला हज़रत फरमाते ना, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह। सबसे आला नबी सजदे के अंदर है और दुआ मांग रहा है। ये कैसे हो सकता था कि एक फ़रिश्ता उतरे? कुरान के मुताबिक पहले 1000 फ़रिश्ते उतरते हैं, और नबी यहाँ ऐलान कर चुके हैं आयत नंबर 124 के अंदर कि 3000 फ़रिश्ते उतरेंगे। जी बिल्कुल। कुरान में अल्लाह फरमाते हमने 1000 का वादा किया था, मगर क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान मुबारक से 3000 का लफ्ज़ निकला तो हमने 3000 उतारे। और हम न सिर्फ हमने फ़रिश्ते भेजे बल्कि फ़रिश्तों के सरदार जिब्राइल और मीकाइल को भेजा। अब यहाँ मेरी अक़ीदत कहती है, क्योंकि मैं आले रसूल हूँ, मेरी अक़ीदत यह कहती है कि अल्लाह ने 1 का वादा किया, रसूल ने सहाबा से 3 का वादा किया। अब ये कैसे हो सकता था कि 5 को छोड़ दें? वाह 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 वाह। तो यहाँ भी उस हिंसे को लेके आए और 5000 फ़रिश्तों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वहाँ नाजिल फरमाया, जिसका तज़किरा हुआ है, जिसका आयत आप पढ़ रहे थे। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ एक नुआस का तज़किरा है कुरान मजीद सूरह अनफ़ाल के अंदर, कि आप ये देखें कि जब आमने सामने तलवार हो तो कभी भी सोच सकता है आपको, अगर मैं कहूँ कि आपको खुदा खास्ता आपकी जान को ख़तरा है और आपके सामने काफ़ी सारे आपके दुश्मन हैं, आप सोच सकते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं, नींद उड़ जाएगी, नींद उड़ जाएगी, है ना? ऐसा ही है ना। मगर बल्कि होश भी उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। यहाँ देखें, जब दुश्मन आमने सामने आते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला नुआस एक ओंग उन पर तारी फरमा देते हैं, और जब वो ओंग ख़त्म होती है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़रत एनर्जी लेवल उनका इंक्रीज़ कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, यहाँ कदम कदम पे मौजज़ात हैं। ख़ुद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना एक मौजज़ा। नबी अलैहिस्सलाम जब मैदान बदर में आए हैं, जिस जगह नबी अलैहिस्सलाम रुके हैं, और फिर अल्लाह ने आसमान से मिनस्समा इमा आसमान से पानी को बरसाया, तो नबी जिस जगह मौजूद हैं वो कारपेटिंग हो गई। वाह, हाँ बिल्कुल, कारपेटिंग हो गई। और जहाँ नबी के दुश्मन मौजूद हैं वहाँ कीचड़ हो गई। वाह। अब बात समझ रहे? हाँ, नबी अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन को सजाया गया है। और फिर आपने एक सवाल मुझसे किया था कि मुशरिकीन के हवाले से क्या बात है। मुझे एक बात बताइए, और जितने नाज़रीन भी यहाँ मौजूद हैं, जब जंग होती थी पहले तो वो कई मीलों पर मुहित होती थी। बिल्कुल, ऐसा नहीं था कि आमने सामने लड़ रहे हैं, लड़ते 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 बहुत आगे तक चले जाते थे। ऐसा ही मंजर आपने खींच दिया है। हाँ, इस मंजर को मुकम्मल करेंगे ब्रेक के बाद ताकि देखने वालों को तजस्सुस रहे। जनाब अली, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जिस मंजर पे हैं यहीं से मंजर आगे बढ़ेगा। सच के साथ रहिए। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा।
مرحبا سری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. گفتگو ہے غزوہ بدر کے عنوان سے, اور بہت شاندار گفتگو جناب اصغر در صاحب نے فرمائی, اور اس کے بعد اس کو چار چاند مفتی نور رحمانی صاحب نے لگائے. ایک بہت اعلیٰ منظر انہوں نے بنایا ہے, منظر کشی کر رہے ہیں. اور جو ناظرین ہمارے ساتھ تھے, ظاہر ہے انہوں نے تو سنا ہی تھا, لیکن جو نہیں تھے میں چاہوں گا وہ منظر دوبارہ سے بیان کرے تاکہ پورا منظر ہو جائے. اب جتنی امہات الکتب ہیں جو سیرت کی, آپ اس میں دیکھیں کہ نقشہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے صحابہ کے ساتھ ہاتھ میں چھڑی لیے میدان میں آ رہے ہیں. اور میں نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ جب پہلے جنگ ہوتی تھی نا, تو وہ میلوں پر محیط ہوتی تھی. بالکل. لڑتے 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 ایک ایک میل, دو دو میل, تین تین میل آگے پیچھے چلے جاتے تھے. صحیح ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لے کر میدان میں تشریف لاتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں یہاں عتبہ قتل ہوگا, اللہ, وہاں شیبہ قتل ہوگا, اللہ, یہاں ولید ہوگا, ادھر ابو جہل ہوگا. اللہ. اب کوئی ہاتھ جوڑ کے پوچھے یا رسول اللہ جنگ تو کل ہوگی اور نہیں معلوم کہ یہاں ہوگی یا وہاں ہوگی. اللہ. مگر میرا یہ ذوق کہتا ہے, ذوق عقیدت کہتا ہے کہ دراصل وہ زمین کو حکم دے رہے تھے کہ اگر وہ گرنے سے پہلے امریکہ میں بھی ہو تو تیرا حکم ہے کہ یہاں لے آنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ زمین کو بھی حکم دیکھا اور لوگوں نے دیکھا. اور میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 70 کے قریب مشرکین واصل جہنم ہوئے. بالکل. یہاں دو اہم لیڈرز کھل کر سامنے آئے. ایک اللہ کا شیر حمزہ سامنے آئے, بالکل, اور ایک اللہ کا شیر, رسول اللہ کا شیر سیدنا علی حیدر کرار کھل کر سامنے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 70 واصل جہنم ہوتے ہیں اور مین آف دی میچ علی حیدر کرار پاتے ہیں. واہ 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 واہ. 35 اور ایک روایت میں 36 کو جو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں, اور پوری کائنات کے سامنے حیدر کرار غیر فرار سامنے آتے ہیں, وہ سیدنا علی حیدر کرار تاریخ کو رقم کرتے ہیں. کیا کہیں. اب یہاں کچھ چیزیں ہیں کہ علی وہ جو شجاعت میں ہیں, علی وہ جو عبادت میں ہیں, علی وہ جو ریاضت میں ہیں, علی وہ جو عاجزی میں ہیں, علی وہ جو انکساری میں ہیں, علی وہ جو شکر میں ہیں, علی وہ جو عبادت میں ہیں, علی وہ جو سجدے میں ہیں, علی وہ جو عطا کرنے میں ہیں, علی وہ جو رحم دلی کے اندر ہیں, علی وہ جو حکمرانی کے اندر ہیں, انداز سیاست کے اندر ہیں, اور انداز بندگی کے اندر ہیں. اگر کوئی اس تک پہنچ جائے تو کمال معراج کو پہنچ جائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب نے اتنا خوبصورت بیان کر دیا. میں اپنے والد کے 6 مصرے سناتا ہوں اور پھر رضی صاحب کی طرف جائیں گے. کہ شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام, شمع کردار علی تیری تجلی کو سلام, اس تجلی سے عبارت ہے وہ نوری پیغام, ہے جو آزادی و انصاف و اخوت کا پیام, ایک ہی جلوے کے دو رخ ہیں علی اور اسلام, ایک ہی جلوے کے دو رخ ہیں علی اور اسلام, اپنی اقدار کی شکل عملی ہو جائے, ہو جو اسلام مجسم تو علی ہو جائے, ہو جو اسلام مجسم تو علی ہو جائے. جناب میں حضرت علامہ رضی حیدر زیدی صاحب کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ جنگ کی ابتدا ہوئی, جنگ بدر کی ابتدا, بڑے نامی گرامی لوگ آئے تھے مشرکین کی طرف سے. کون کون لوگ تھے, لشکر کیسا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بات کا مجھے افسوس رہا کہ کچھ تاخیر سے پہنچا اور قبلہ محترم اصغر در صاحب کی گفتگو سے انشاءاللہ بھی نہ کریں کر گے. سکا. اور جنگ بدر کے حوالے سے ایک بہترین عنوان آپ نے جو منتخب کیا, خصوصاً تاریخ کے حوالے سے جو موجود ہے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ مقدمتاً کچھ عرض کروں کہ یہ جنگ جو کہلائی ہے, اس کو غزوہ بدر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. اور غزوہ بدر اس عنوان سے کہتے ہیں کہ یہ ایک بنی غفار قبیلہ جو تھا, اس کا ایک شخص بدر نامی تھا, اس کا کنواں تھا, اور جنگ کیونکہ اس کے قریب یہ واقع ہوئی تھی, زیادہ وہ جنگ بدر کے عنوان سے جو ہے وہ یاد کی جاتی ہے. اور غزوات میں جو ہم غزوہ کہتے ہیں تو اہل علم اس کو بہتر انشاءاللہ جانتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول خود شریک جی, غزوہ اور سریہ, اور جس میں سریہ وہ کہ جس میں اللہ کے رسول شریک نہیں تھے. اور اس کی ایک تعداد بھی ہمارے, تو اس تعداد کے حوالے سے کیونکہ ابتدائی ہے تو اس میں یہ چوتھی
جو ہے وہ جنگ کہلاتی ہے، چوتھا اس کا نمبر آتا ہے جو ذکر کیے گئے۔ اس سے پہلے کچھ سریے 2 یا 3 کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جو منظم طریقے سے واقع ہوئی۔ اب اس کے اسباب کیا تھے، کچھ تو شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ بیان صاحب فرما نے دیے بیان کی ہیں، مگر اس میں تاریخ میں نے جب مطالعہ کیا تو مجھے اختلاف نظر آیا، اسباب کے اندر اختلاف نظر آیا۔ اور جیسا کہ آخری جو میں نے گفتگو سنی تو اس سے محسوس ہوا کہ یہ اختلاف جو رہا اب ہے، وہ اختلاف کیا تھا، یہ تجسس رکھیں ہم؟ یہ ہم تجسس رکھیں انشاءاللہ، اور بریک کا اسباب وقت جو بھی رہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ بریک کا جناب اصغر صاحب نے اسباب جو بیان کیے اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں رضی حیدر صاحب، اور واپس آئیں گے ہم بریک کے بعد تو مزید گفتگو ہوگی سچ کے ساتھ۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ سیگمنٹ ہے علم و عمل کا، گفتگو ہے غزوہ بدر کے عنوان سے۔ بریک پہ جانے سے قبل علامہ رضی حیدر صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جنگ بدر کے جو اسباب ہیں اس میں کہیں کہیں تاریخ میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلے وہ اس کی جانب روشنی ڈالیں گے اور پھر بہت جلدی سے بیان فرما دیں گے ان مشرکین کے کچھ پرومیننٹ چیدہ نام، جو کہ اصغر صاحب بھی فرما چکے ہیں، مفتی صاحب بھی فرما چکے ہیں، کچھ جناب بھی اشارہ فرما دیں گے۔ جی رضی حیدر صاحب۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے کہ قبلہ نے وہ اسباب پیدا کیے، رسول بیان کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہجرت کر کے تشریف لائے، اس پر مشرکین جو ہے وہ بڑے مثلا پیچ و تاب میں تھے اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا، کیونکہ وہ تو قتل کرنے کی نیت سے اللہ کے رسول کو آئے تھے سب، اور اللہ کے رسول حکم پروردگار سے ہجرت فرما گئے۔ تو یہ جو کاروان ان کے جب آتے تھے مدینہ کی طرف، تو ایک تو یہ مدینہ والوں کو یہ میسج کر چکے تھے کہ اس کو یا تو نکال دو یہاں سے مدینے سے، اور یا پھر یہ کہ ہم تمہارے خلاف جو ہے وہ جنگ کریں گے اور جس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، اس قسم کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد جب یہ ان کے کاروان آتے تھے تو یہ مدینے کی جو حدود تھی اس کے جو محافظین تھے ان کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، وہ متکبرانہ انداز تھا ان کا، اور یہ جو چھیڑ چھاڑ تھی اس کے اندر اکثر ہی ہوتا تھا کہ پھر اچھا یہ میں بات بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول کی شخصیت کو قطعاً اس عنوان سے شناخت نہ کیا جائے، نہ اس کا تعارف اس عنوان سے ہو کہ اللہ کے رسول جنگ چاہتے تھے۔ یہ پہلا سال ہے، لکھا ہے بہت سے مورخین نے کہ پہلے سال کے اندر اللہ کے رسول نے اس قسم کے کوئی اقدامات کیے، جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ کے رسول پہلے سال کے اندر آپ نے کوئی کسی قسم کی جنگ کے جو اقدامات نہیں کیے، اور نہ ہی جنگ کا کوئی ارادہ تھا، اور قرآنی آیات بھی اس پر شاہد ہیں۔ یہ پہلے سال یہ ادھر سے شرارتیں ہوتی تھیں اور اس میں دفاع میں یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے تاکہ دفاع کر سکیں ان لوگوں کا کہ جن کے ساتھ وہ شرارت کر رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس میں ایک جو جھڑپ ہو جایا کرتی تھی اور وہ عموماً فرار کر جایا کرتے تھے۔ اب جب یہ ان کا جیسے آخر میں ذکر کیا کہ کاروان پورا ابو سفیان کی سربراہی میں گیا ہوا تھا، جس میں قریش کے مکے کے بڑے بڑے جو ہے صاحبان حیثیت کے جو ہے وہ اموال موجود تھے، تو یہ کاروان جب گیا تو یہ جس منافع کے ساتھ آ رہا تھا اس منافع کے ساتھ ایک منافع بڑا کثیر تعداد میں منافع یعنی پروفٹ جو تھا، جو ایک بڑی رقم ان کے پاس تھی، اس کے دفاع کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ دفاع کے لیے صرف 30 سے 40 افراد تھے، اور یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ جو ہے غزوہ سرمایہ یہ کوئی حملہ کریں ہم پر اور وہ لوٹ لیں، لہٰذا ایک میسج بھیجا گیا مکے کہ ہم پر حملہ کر دیا گیا، ہم پہ حملہ، مسلمان ہم پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حملہ ہم پہ کیا گیا ہے اور ہمارے دفاع کے لیے پہنچیں، اور یہ میسج ابو جہل کے پاس گیا۔ ابو جہل نے ایک ان لوگوں سے جب تقاضا کیا مکے کے لوگوں سے، تو کیونکہ ان کا مال خطرے میں تھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا مال خطرے میں ایک بڑا، تو وہ آمادہ ہو گئے جنگ پر، اور یوں یہ ایک آمادگی کے ساتھ 1000 افراد نکلے، جس میں 700 اونٹ 300 گھوڑے لے کے ایک بڑا لشکر آیا۔
ان کے جب پتہ چلا کہ ایک لشکر آ رہا ہے یہاں حملہ کرنے کے لیے، جبکہ مسلمانوں نے اس کاروان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی، کسی لوٹ مار کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ کاروان بڑی یعنی سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا، مگر اس لشکر کو یہاں پہنچنے سے پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، کاروان آ چکا ہے، ابو جہل نے بتایا نہیں لشکر کو کہ وہ کاروان ہمارا بحفاظت آ گیا ہے، اور یہ لشکر لے کے نکل گئے، کیونکہ ان کے ارادے وہ بغض جو تھا حضور اکرم کی نسبت، یہ لشکر لے کے نکل گئے۔ اور جب وہاں پہنچے وہ اطلاع مل گئی مسلمانوں کو کہ یہ اس طرح حملہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 313 افراد کی تعداد جو زیادہ موثق تعداد ہے، کچھ کم 307 بھی ذکر کی گئی ہے اور کچھ ایک اور تعداد بھی، تو اس تعداد کے ساتھ اللہ کے رسول میدان میں مقابلے کیا۔ یہ پہلا وہ معرکہ تھا کہ جو اس طرح ہوا ہے جس کا ظاہر میں کوئی موازنہ نہیں تھا، مگر جیسا بھی اشارہ کیا کہ ملائکہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئے اور انہوں نے ان کی مدد کی، اور یہ معرکہ الحمدللہ اسلام کے حق میں تمام ہوا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، جزاک اللہ خیر الجزا۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً گفتگو کے بعد تبرک ہوتا ہے نا، ہمارے دسترخوان بھی ضروری ہے نا گفتگو کے بعد، تو ذرا دسترخوان دیکھ لیں، آج دسترخوان پہ کیا ہوگا پوچھ لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ کیا ہو رہا ہے آج کچن میں؟ آج کچن میں کڑھائی بنا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، کڑھائی تو مجھے بہت پسند ہے۔ جی گرین کڑھائی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں جو مسالہ ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں۔ ہم نے اس میں گوشت جو شامل کیا ہے، تقریباً 1 کلو کے قریب گوشت استعمال کیا ہے، 1 پیاز کٹی ہوئی باریک وہ استعمال کیا ہے، آدھا کپ دہی استعمال کیا ہے، اور ساتھ میں 1 لہسن اور ادرک کا چمچ شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس میں ہم مسالہ ڈال رہے ہیں وہ ملکہ والوں کا مسالہ ہے، وائٹ کڑھائی مسالہ، جی وائٹ کڑھائی مسالہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں۔ لیکن ہم گرین کڑھائی جو بنا رہے ہیں اس کی جو چیزیں ہیں اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں اور پودینے کا جو پیسٹ ہے وہ شامل کریں گے ہم دہی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر کے اور اس کو بہت ہی دم پہ رکھ دیں گے۔ بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ شیر قورمہ جو جیسے ہم نے کل بنایا تھا، پرسوں بنایا تھا، سوری، شیر قورمہ بنایا تھا، آج ہم جو ہے سوئیاں بنا رہے ہیں، اور آل پر والوں کا ہمارے پاس دودھ موجود ہے، اور ساتھ میں دم تل کی بھی ہمارے پاس سوئیاں موجود ہیں، اور ملکہ والوں کی بھی سوئیاں۔ زبردست زبردست۔ چلیں جی، جزاک اللہ، آپ اپنا کھانا تیار کیجیے۔ گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور جناب علامہ اصغر صاحب کی خدمت میں سوال جو ہے، ظاہر ہے وہ منزل بہ منزل گفتگو آگے بڑھ رہی ہے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی بدر کی جنگ میں، اور ایک بہت بڑے لشکر کو ایک مختصر سے لشکر نے شکست دی۔ اس کامیابی کا دین اسلام کی تبلیغ پر کیا اثر پڑا؟ دین اسلام پر سب میں بڑا بدر کا جو اثر پڑا، جو آج تک قائم ہے، کہ وہ 2 بڑی سلطنتیں ہیں، رومی اور ایرانی، وہ ہر طریقے سے لیس تھے، لیکن بدر کی فتح نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا کہ مسلمان بے سار و سامانی میں بھی لڑتا ہے۔ واہ واہ۔ دوسرا اثر عیسائیت اور یہودیت جو اسلام کے مقابلے پر سازشوں کا ایک جال بچھاتی رہی، یہودیوں کے کعب بن اشرف کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرا سب میں بڑا جو اثر اس کا پڑا بدر کا، کہ بدر کی فتح نے مسلمانوں کو مجتمع کر دیا، بہترین اجتماعیت کی طرف مسلمان راغب ہو گئے۔ چوتھا اثر بدر کا یہ پڑا کہ بدر میں خون سے خون ٹکرایا تھا۔ ہاں، رشتہ داریاں آپ دیکھیں، وہاں عتبہ ابن ربیعہ ہے، اور یہاں ابو حذیفہ ابن عتبہ ہے۔ بتائیے۔ وہاں حمزہ ابن عبد المطلب ہے اسلامی لشکر میں، اور حمزہ ابن عبد المطلب کے مقابلے پر آئیے تو یہاں کفار کی طرف سے آنے والوں کے اندر جو ہے سب میں بڑا سورما ہے۔ وہاں عقیل ابن ابی طالب ہے، یہاں علی ابن ابی طالب ہے۔
وہاں اب چل کر دیکھیے تو آس ابن ہاشم ابن مغیرہ حضرت عمر کا سگا ماموں ہے اور یہاں حضرت عمر ہے، وہاں ابو بکر ابن قحافہ ہے اور یہاں عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے، یعنی رشتے ٹکرائے، مگر رشتوں کا کہیں لحاظ نہیں تھا کہ وہ اگر میری تلوار کے سائے میں آ جائے تو اس کا سر قلم نہیں کیا جائے۔ بدر نے یہ بتایا کہ اسلام رشتوں کو نہیں، اسلام دراصل جو ہے محمد مصطفیٰ کی نسبت کو، محمد مصطفیٰ کے مقام کو اور وہ اسلام کے تحفظ کو پیش نظر رکھتا ہے۔ یہ بدر کا سب میں بڑا جو ہے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر ایک واقعہ میں نے بدر کے واقعات میں دیکھا کہ حضرت عبیدہ ابن حارث ابن مطلب ابن عبد مناف رسول اللہ کے چچزاد بھائی رسول اللہ کے پاس لائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زانو اطہر کے اوپر جو ہے ان کا سر رکھ دیا، مگر حضرت عبیدہ ابن حارث نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اگر حضرت ابو طالب یہاں ہوتے تو آج ان کا یہ شعر صادق آتا کہ وَنُسْلِمُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَظْهَرُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ کہ اے کفار مکہ سمجھ لو، تم سمجھتے ہو کہ ہم محمد مصطفیٰ کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ جی اے کفار مکہ، ایسا جب تک ہم زندہ ہیں وَاللَّهِ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَنِحِهِمْ حتیٰ اوسد فی التراب دفینا، تم محمد تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ ابو طالب کو جو ہے زیر زمین دفن نہ کر دو۔ اور یہ شعر وہی ہے، وہ ابید یستسقى الغمام بوجهه ثمار الیتامى وعصمۃ للارامل یلوذ به الحلاق بنی ہاشم وعندهم من نعمت وفوادل۔ لامیہ جو قصیدہ ہے، میں کہتا ہوں حسان بڑے شاعر تھے، میں کہتا ہوں عبداللہ ابن رواحہ بڑے شاعر تھے، لیکن سب میں پہلا اسلام کا نعت گو شاعر جو ہے وہ حضرت ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی تقدیر میں غلبہ ہے وہی غالب ہے، موجد نعت بہرحال ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا، اور میں ایک سوال جناب رضی حیدر زیدی صاحب سے کرنا چاہوں گا، طالب علمانہ سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ اصغر در صاحب کا مطالعہ بہت وسیع، ایک نام اس کی وضاحت کر دیجئے، عقیل ابن ابی طالب۔ جی بس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ شاید روانی میں آپ بیان کر گئے یہ سلسلہ۔ در حقیقت جو بدر میں جو مد مقابل آئے، عبیدہ کے مقابلے میں یہ عتبہ آئے، اور جناب حمزہ کے مقابلے میں شیبہ آیا، یہ تو ہو گیا، اور حضرت علی کے مقابلے میں جو ہے ولید آیا۔ حضرت ابو طالب کی کوئی اولاد، جناب ابو طالب کا کوئی بھی فرزند اس طرف نہیں تھا، بس ٹھیک ہو گیا۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یہی سوال میں ایک عرض کر دوں، جب یہ بات یہاں پہ بیان ہو گئی کہ آپ دیکھیے کہ مذاق دیکھیے 14 سال بعد کہ، اور جو اب ہو رہا ہے اس پہ بھی ایک ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب جنگ بدر ہو یا دیگر جنگوں میں جناب امیر المومنین کا جیسے قبلہ نے بھی ابھی ذکر کیا اور آپ کی بہادری کے جو ذکر کیا، اب ایک ایسا فرد آج ہم اپنے پاکستان کے سرکاری نصاب میں دیکھتے ہیں، یکساں نصاب تعلیم کے نام پر اس کا ذکر ان جنگوں میں آپ نصاب میں جا کے دیکھیں نکال دیا، جس پر میں نے یہ بات جمعے کے خطبے میں بھی کہی تھی اور مجالس میں بھی کہی کہ اگر ایسا ہے کہ ان جنگوں کے اندر علی ابن ابی طالب کا کوئی کردار نہیں تھا، ایک عام سپاہی تھا، تو پھر جائیے اور جا کے ان تمام میجر طفیل سے، راشد منہاج سے اور شبیر شریف سے سب سے نشان حیدر واپس لے لیجیے، یہ حیدر ہے کون؟ تاریخ میں آپ کے حیدر کوئی نہیں ہے، اور پھر جب نہیں ہے تو نشان حیدر لے لیجیے واپس۔ یہ نشان حیدر آپ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان تمام جنگوں کے اندر علی ابن ابی طالب کا کردار، جس کی ماں نے نام اس کا حیدر رکھا تھا، وہ ایک ایسا کردار تھا کہ آپ 14 سال بعد بھی اپنے بہادر ترین فرد کو آپ یہ نشان دینے کے لیے اقدام کرتے ہیں۔ تو یہ نصاب پر کیوں توجہ نہیں دی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسا کہ قبلہ نے ابھی ذکر کیا تھا، ایک گفتگو ہو رہی تھی، کیا بات کہ جناب بڑی بہترین گفتگو، اور وہ تو شعر سب کو یاد ہی ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، مختصر سا بریک ہے، سچ کے ساتھ رہیے، واپس آئیں گے مفتی نور رحمانی صاحب سے استفادہ کریں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا
मरहबा रमजान मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और गुफ्तगू है इल्म व अमल के सेगमेंट में ग़ज़वा बद्र के हवाले से। यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन किचन से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जिसका नतीजा यही निकाला जा सकता है कि गालिबन खाना तैयार हो गया है। तो हम जल्दी से पूछ लेते हैं। जी जनाब, क्या सूरत हाल है? हाँ जी, सूरत हाल बहुत अच्छी है, तैयार है बिल्कुल। अच्छा, कढ़ाई ये भी सूरत हाल बहुत अच्छी है। ठीक है, ठीक है, डिश आउट कर देते हैं। ग्रीन कढ़ाई, जी, दही डाला है आपने इसमें? दही शामिल किया है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है, दही के साथ लहसुन अदरक शामिल किया है, साथ में एक प्याज शामिल की हमने। ठीक है, टमाटर नहीं डालेंगे वरना लाल हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वरना लाल हो जाएगी। और आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसको गार्निश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें पिसी हुई हरी मिर्चें हमने शामिल की थी, तो इसलिए हम इसको साबुत मिर्चों से सर्व कर रहे हैं, और साथ में इसमें ऊपर लेमन भी शामिल होगा। आप चाहें तो लेमन का जूस जो है वो कढ़ाई पकाते वक्त भी शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, चलें जनाब, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी आ रही है ना? तीन आदिल गवाह, शरीयत की निगाह में तीनों आदिल गवाह है। तो जी बहुत अच्छा रेसिपी तैयार हो गई। वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। मुफ्ती नूर रहमानी साहब का नूरानी चेहरा मेरे सामने, ऐसे ही आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। वो शेर पढ़े, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सलामत रहिए आप। जंगे बद्र के नतीजे में मुसलमानों को कितना हौसला मिला कि जी हम कम होने के बावजूद फतह याब हुए। तो इसका ज़ाहिर है कि नतीजा क्या अखज़ किया मुसलमानों ने, और इससे जो इबरतनाक शिकस्त कुफ़ार को हुई उनको क्या पैगाम मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 123। वलक़द नसरकुमुल्लाह। यहाँ के जो अल्फाज का इंतखाब अल्लाह ने किया, सबसे पहले मुखातिब ख़ुद मुसलमानों को किया। नसरकुमुल्लाह, तुमको अल्लाह ने नुसरत दी। इसमें तुम्हारी कोई हिकमत अमली नहीं थी, तुम्हारी ताकत नहीं थी, तुम्हारी हमियत नहीं थी, ये हमारा फ़ज़ल था। वो अंतुम अज़िल्ला, तुम कमज़ोर थे, बिल्कुल तुम कमज़ोर थे। सबसे पहला, आज भी रहती दुनिया तक मुसलमानों को चाहिए कि जब भी अल्लाह उनको फ़तह अता फ़रमाए, सिर्फ जंग में नहीं, अल्लाह कामयाबी अता फ़रमाए। वाह। अल्लाह घर के अंदर अगर घर को बिल्डअप करता है, रिश्तों को बिल्डअप करता है, तो नसरकुमुल्लाह ये अल्लाह का फ़ज़ल होता है। वाह। और मुसलमान को चाहिए कि अपने को ऑन ना करे, हमेशा अल्लाह की तरफ कहे, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल है। सेकंड ये कि एक ऐसी जमात डेवलप हो चुकी थी जो उस पूरी सोसाइटी के अंदर बताया जाता है कि अब इनसे लड़ना मुश्किल है। क्यों? ये किरदार के साथ अखलाक के बड़े हामिल हैं, इनका अखलाक बहुत है। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ कैदियों के हाथ जकड़े हुए हैं, शदीद तरीके से बांधा हुआ है, वो करा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का हुजूर मुबारक करीबी है। नबी अलैहिस्सलाम रात में आते और आप वहाँ चहलकदमी कर रहे हैं। कुफ़ार ये देख रहे हैं, ये वो मोहम्मद हैं कि जिनको हमने हिजरत करने पे मजबूर किया, हम बने हैं इनकी प्यारी महबूब ज़ौजा के जिनका इंतकाल हुआ और जनाब अबू तालिब का विसाल हुआ। हमारा भी इसमें किरदार है कि हमने शब अबू तालिब में इनको 3 साल बंद रखा, मलिकतुल अरब उसमें रही हैं, जनाब अबू तालिब उसमें रहे और उनका विसाल का सबब बना। वो सारे लोग मौजूद हैं, मगर मोहम्मद का अखलाक पूरी दुनिया में नज़र आता है। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, नबी कहते हैं इनके हाथों को खोल दो, मोहम्मद को तकलीफ़ होती है। सुभान अल्लाह। ये किरदार था कि वो काफिर देख रहे थे, और मैं यहाँ कहने पे मजबूर हूँ, वो आए थे काफिर होके, गए मोहम्मदी बन के। सुभान अल्लाह। और तेज़ी के साथ कुफ़ार ने नबी अलैहिस्सलाम का किरदार देख के कलमे तैयबा कबूल किया। यहाँ एक और चीज़ है, नबी अलैहिस्सलाम ने असीराने जो बदर थे उनको एजुकेशन पे, एजुकेशन इज मस्ट, एवरीथिंग इज जस्ट। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन का मामला दिखाया कि आपका फिदिया ये होगा, या तो आप फिदिया दें
اور آپ کے پاس فدیہ نہیں ہے تو آپ ہمارے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھائیں. واہ واہ واہ. علم رکھا کیونکہ قرآن کی پہلی وحی اقرا ہے. اقرا ہے. تو آج نوجوانوں کو ایک میسج دیا جاتا ہے کہ تم اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر پڑھنا. واہ. بغیر پڑھے تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. بغیر پڑھے تم رسول اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. بغیر پڑھے تم ائمہ اطہار کے قریب نہیں ہو سکتے. جو وہ ان کا زیور علم ہے. تو آپ جتنا اچھا علم آئے گا تو نورانیت آئے گی. علم آئے گا تو اجالا آئے گا. جب اجالا آتا ہے اندھیرا نکل جاتا ہے, اور اندھیرا آتا ہے تو شیطان آتا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں یہ میسیج ہے آج کا کہ آپ نور لانا چاہتے ہیں یا ظلمت لانا چاہتے ہیں. اگر نور آئے گا تو نور والے بھی آئیں گے اور اندھیرا نکل جائے گا. کیا کہیں, سبحان اللہ, کیا کہیں. مفتی نور صاحب کی نورانی گفتگو, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. سبحان اللہ. جناب رضی حیدر زیدی صاحب, جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مدد ہے سب کچھ, 313 کو چاہے تو جتوا دے. کیا مسلمان, آج کے دور کے مسلمان واقعاً حقیقتاً دل سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ مختصر سا وقت ہے, یعنی کیوں ہم اس سے اس طرح سے میسج نہیں لے پا رہے؟ گفتگو تو ہر سال ہوتی ہے لیکن بات دلوں میں نہیں اتر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب کی تمام خوبصورت باتوں کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ ایک دوسرے نکات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا مزید, کہ اس مارکے کے اندر جو چیز ایک بڑی غالب سامنے آئی, اور وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے تک یہ لوگ تمام کے تمام, جیسا کہ اصغر صاحب نے بھی ایک جانب اشارہ کیا تھا اس حوالے سے, کہ وہ مادی وسائل پہ جو ہے وہ بھروسہ کرتے تھے اور ظواہر سے متاثر ہوتے تھے. یہ وہ جنگ تھی کہ جس کے اندر غیبی امداد واضح نظر آئی. جی بالکل. اور مسلمانوں نے بھی اس کو محسوس کیا اور کفار نے بھی اس کو محسوس کیا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے, اتنا تجربہ کار ہوتے ہوئے اور اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے ہم ہار گئے, اور یہ اتنے کم تعداد میں ہوتے ہوئے کم وسائل کے ساتھ جیت گئے. تو وہ بھی متوجہ ہوئے کہ ان کے ساتھ غیبی طاقت ہے. یہ جو وہی چیز ہے جو جمی کارٹر نے انقلاب اسلامی کے بعد تبس پہ جو اٹیک کیا تھا اپنے اسیروں کو چھڑانے کے لیے. وہ 5 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کے گرے تھے, تو پھر جمی کارٹر نے کہا تھا گاڈ وتھ خمینی, اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو ہے ہماری مادی وسائل کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ ہم نے اٹیک کیا تھا, مگر ہماری اس آپریشن کو کوئی فیل نہیں کر سکتا تھا, خدا خمینی کے ساتھ ہے, اس لیے فیل ہوا. یہاں بھی اس مارکے کے اندر کفار کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ معنویت اور جو اللہ سے ارتباط ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اور یہ امداد غیبی ہے. ادھر مسلمان جو کہ کچھ ایک بڑی تعداد جو قرآن نے بھی جن کی جانب اشارہ کیا, وہ خوف کا شکار تھے اور وہ جنگ میں نہیں جانا چاہ رہے تھے, جنگ کی جانب نہیں جانا چاہ رہے تھے. انہیں بھی جو ان کا ایمان ضعیف تھا وہ ان کا ایمان قوی ہوا, اور انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اگر حق کے راستے میں اگر آگے بڑھا جائے تو پھر پروردگار مدد کرتا ہے, اس کی نصرت شامل حال رہتی ہے. تو گویا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ مادہ پرست قوتیں اور خدا پرست قوتیں, اللہ پر ایمان رکھنے والی اور مادہ پرست, یہ شروع سے ایک سلسلہ رہا ہے. آج کے دور کے اندر بھی ہم اس کی بڑی مثالیں دے سکتے ہیں کہ آج بھی مادہ پرست قوتیں کاملاً اتحاد کے ساتھ, آپ عالم اسلام میں جا بجا دیکھ لیجئے, وہ جس طرح انہوں نے حملات کیے اور مادی قوتوں کے ساتھ آئیں, نتیجتاً ذلیل و خوار ہو کر وہ ان علاقوں سے انہیں جانا پڑا. اور آج مقاومت کا جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں عنصر, اور ان کفار کی تمام تر سازشوں کے خلاف جو مظلومین کھڑے ہو رہے ہیں, یہ بالکل وہی جذبہ ہے. بالکل کم تعداد میں ہونے کے باوجود, بغیر وسائل کے ہونے کے باوجود, چاہے آپ یمن میں دیکھ لیجئے, چاہے آپ اسے عراق میں دیکھ لیجئے, سیریا میں دیکھ لیجئے, پوری طاقت کے ساتھ داعش جیسے وحشیوں کو لے کر آئے, مگر ان کو جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک آخری کمنٹ در صاحب کے لیے جانب جانے کا یعنی ہے موقع. جناب غزوہ بدر کے حوالے سے. غزوہ بدر کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ وقت جو ہے اس کے دامن کے تنگی کا احساس ہے کہ بدر 313 تھے, کربلا میں تو 72 تھے. ہائے 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 ہائے. بدر سے کربلا تک جائے تو میں کہتا ہوں کہ فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. کیا کہ تو کربلا کو دیکھ کر خواجہ غریب نواز نے اگر پکارا کہ شاہ ہست و حسین, بادشاہ ہست و حسین, دی ہست و حسین, دی پناہ ہست و حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنائے
لا الہ حسین لا الہ الا اللہ قیامت تک اگر پڑھا جاتا رہے گا، یہ بدر سے کربلا تک کا سفر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین گفتگو تینوں علماء کرام نے کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت علامہ محمد اصغر در صاحب آپ کا، مفتی نور الرحمانی صاحب آپ کا، جناب علامہ رضی حیدر زیدی صاحب آپ کا۔ آپ تینوں علماء نے بہت تعاون فرمایا اور بہت مختصر وقت میں بڑے جامع انداز میں اس وسیع موضوع کو آپ لوگوں نے سمیٹا ہے۔ یہی علماء کا کمال ہوتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ کے بیان کر دیتے ہیں۔ بہترین بات اصغر در صاحب نے کر دی کربلا کے حوالے سے۔ ایک آدھ شعر میرے سامنے لکھا ہوا موجود ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، ویسے میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ اور بالیقین کہ اس میں سب سے بڑا کردار کربلا کا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ قربانی دی اور دے کے یہ بتا دیا کہ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو چاہے مادی اسباب نہ بھی ہوں، کامیابی تمہارا ہی مقدر بنتی ہے۔ پروردگار یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اللہ پر کامل یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ علم و عمل کا سیگمنٹ مکمل ہوا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارا ایک اور بہت مقبول سیگمنٹ کون بنے گا سچ کی آواز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے۔ بریک ہوا چاہتی ہے سچ کے ساتھ۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز، جس میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے تمام ہی پارٹیسپینٹس۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سیگمنٹ ہے، مقابلہ جو ہے وہ بس اس لیے ہے تاکہ کسی ایک بچے کی زیادہ حوصلہ افزائی ہو جائے، ورنہ مقصد صرف سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ ہم اپنے دوسرے راؤنڈ میں ہیں اور روزانہ ہی 3 پارٹیسپینٹس آ کر ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ آج بھی 3 پارٹیسپینٹ ہوں گے جو ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ ججز قواعد کے مطابق اپنا فیصلہ دیں گے۔ میں ججز کا تعارف کرواتا چلوں۔ نہایت واجب الاحترام جناب عزیز الدین خاکی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تقریباً تمام ہی جو سحری ہوئی ہے نشریات آپ ساتھ ہی رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی محبتیں، سمجھیے کہ تقریباً مستقل جج ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود ہیں جو وہ بھی مسلسل آ رہے ہیں، سجاد علی درویش صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما اور موجود ہیں، یہ بھی ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ رہی ہیں، مصروفیات کے باعث آج کچھ دنوں کے بعد تشریف لائی ہیں، محترمہ سعدیہ رضا صاحبہ، السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ۔ اچھا جناب، وقت ظاہر ہے کہ تیزی سے گزر رہا ہے، تو بنا کسی تاخیر کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں حافظ کاشان احمد، ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، اور خاکی صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا قواعد دہرا دیجیے۔ بس آپ کو بھرپور تیاری سے 2 اشعار پڑھنے ہیں، ایک انترا ایک آستہ ہے، ٹھیک؟ ریپیٹیشن نہیں کرنا ہے۔ جی بالکل۔ بسم اللہ۔ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے دل بے قرار ہم بھی ہیں،
لطف کے ہمارے داستے تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے داستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تجزیہ تبصرہ آپ لوگ کریں گے، لیکن کچھ بچوں کی نعت ایسی ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ قواعد توڑ کے ان سے کہا جائے ایک شعر اور پڑھ دو. اچھا تو ہم کمنٹس لے لیں، کیا کہیں گے؟ جی چاہ رہا ہے میرا اس بچے کے لیے کمنٹ پہلے لے لیں. یہ بھرپور تیاری سے آئے ہیں اور مقابلے میں ایسی ہی تیاری سے آنا چاہیے، اور تقریباً کوئی غلطی بھی انہوں نے نہیں کی. بس اب یہ ہم تینوں نعت خوانوں کو سنیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے فیصلے آئیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. درویش صاحب ماشاءاللہ انہوں نے جو جس کا آغاز لیا ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سنبھل کے پڑھا انہوں نے، سنبھل کے اور ماشاءاللہ جتنی جگہ لگائی اور خوبصورت جگہ لگائی، جتنی لمیٹیشن ہے اس کی اتنی جگہ لگائی، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے نبھایا. سن کے مزہ آیا. بہت مزہ آیا. واہ واہ. محترمہ سعدیہ رضا صاحبہ بہت زبردست ماشاءاللہ مزہ آیا. واہ بھائی. کوئی آپ والا ہی کہنا کہ دل چاہ رہا تھا اور سن لوں. اور ایک بات اور کہوں گی کہ یہ کلام ہوتے ہیں جو آپ نعت کمپٹیشن میں رکھیں. کیا کہیں؟ بہت خوبصورت کلام، میرا پسندیدہ کلام آپ نے پڑھا. واہ جی واہ زبردست. یہ اسی درویش بھائی سن لیں. اچھا درویش بھائی کوئی کلام سنائیے، خوبصورت ماحول بن گیا ہے. چلے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دو اشعار. کہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں کہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، کہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، کہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، کہ جو مفلس
تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، ارے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، کہ مریضوں کی خاطر، کہ مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز۔ آغاز ہوا بہترین انداز میں، اور بنا کسی تاخیر کے میں دعوت کلام دے رہا ہوں ہماری اگلی پارٹیسپنٹ ام حبیبہ کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محترمہ ام حبیبہ، جزاک اللہ۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے،
ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھیں محترمہ ام حبیبہ جو نعت رسول پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں، اور یقیناً ججز اپنی رائے محفوظ کر رہے ہیں جو بعد میں پیش کریں گے۔ میں بنا کسی تاخیر کے اگلے شریک حافظ حسان عزیزی کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں، بھرپور انداز سے اور بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ نعت پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ کیا شان ہے صلی علی شان محمد ہے رحمت اللہ بھی قربان محمد۔ میرا یہ عقیدہ ہے، یہی ہے میرا ایمان، میرا یہ عقیدہ ہے، یہی ہے میرا ایمان۔ ممکن ہی نہیں خلق میں ہم شان محمد، کیا شان ہے اے صلی علی شان محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بہترین نعت پیش کر رہے تھے۔ ان کا نام بھی حسان ہے اور ظاہر نام کا تو اثر آئے گا بالکل۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کہ جو رسول کی شان میں نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ جناب کل درویش بھائی کہہ رہے تھے کہ اب ہم لوگوں کا امتحان سخت ہوتا جا رہا ہے، یہ بالکل درست ہے یہ بات کہ ایک سے بڑھ کے ایک پڑھنے والا ہے۔ ایک پڑھنے والا ماشاءاللہ۔ تو خاکی صاحب کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، جو پہلے پڑھ کر گئے ہیں حافظ کاشان احمد، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے جم کر پڑھی اور انتخاب کلام بھی اچھا۔ اور یہ ام حبیبہ انہوں نے بھی نعت، میں چونکہ تینوں کا بتا دیتا ہوں جی۔ ام حبیبہ نے بھی نعت اچھی پڑھی، مگر ایک دو جگہ انہوں نے کہیں غلطی کی ہے۔ ایک لفظ ہے خاتم المرسلین، اچھا انہوں نے خاتم المرسلین ادا کیا تھا، اور ایک جگہ جا کے کچھ بے سری بھی ہوئی تھی، مگر یہ ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے، وہ بہت مشکل طرز تھی جو انہوں نے پڑھی ہے۔ اچھا۔ اور اب آ جائیے حافظ حسان عزیزی، ماشاءاللہ انہوں نے تمام لوازمات کے ساتھ نعت پڑھی ہے۔ واہ۔ اور یہ جو وقت ہے صبح صادق کا، وہ اس وقت جو سر پڑھا گایا جاتا ہے یعنی راگ درباری میں، وہ نعت انہوں نے پڑھی ہے اور بہت بھرپور انداز سے
نعت اچھی پڑھی ہے. کیا بات ہے, یہ بھی آپ ہی لوگ بتا سکتے ہیں. کیا اچھی بات ہے. جی جناب. بہت اچھا پڑھا. جنہوں نے پہلے پڑھا آگے حافظ کاشان نے, ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا. بس ان کا اسکیل تھوڑا سا نیچے تھا, باقی اوورآل انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی پڑھنے میں, ماشاءاللہ بہت اچھا سجایا. جو حبیبہ ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑھا, پر جو کچھ سر سے آؤٹ بھی ہوئیں, اور اس میں یہ کہ کچھ الفاظ کے دست قدرت نے بہت دیر تک کھینچا انہوں کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, تو کچھ جلدی پڑھنا تھا, اور تھوڑی بیچ میں بہتری بھی ہوئی. سلیکشن اچھی تھی نعت کی. اور یہ جو حافظ حسان جو ہے انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ماشاءاللہ. اللہ اکبر. جس درباری بہر میں پڑھے انہوں نے ماشاءاللہ خوب سجایا نعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت آپ ساری لوگوں کی دعائیں حوصلہ افزائی ماشاءاللہ. جی سعدیہ باجی. کاشان کے لیے تو ہم لوگ پہلے بتا چکے ہیں, اور ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی, ہاں سوبر ٹون ہے ان کا. میں تو یہ سوچتی ہوں اگر کاشان تم ہائی نوٹ پہ پڑھو تو کیا پڑھو گے, اتنا اچھا پڑھتے ہو. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بیچ میں اپنے کلام میں ایک بیدار سر لیا تھا, وہ بڑا مشکل تھا لیکن بڑا پاورفل تھا. اچھا خیر اچھا ہی پڑھا سب نے ماشاءاللہ. ام حبیبہ سے مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ام حبیبہ آپ نے ابھی ابھی کلام چینج کیا, ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ اس کی بالکل بھی پریکٹس آپ کی نہیں تھی. پہلے آپ نے اچھا پڑھا تھا, ابھی ایسا لگا کہ مجھے آپ نے فوراً سڈن آپ نے کلام چینج کیا ہے, کیونکہ اس کی کوئی پریکٹس نہیں تھی. اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک آپ کا سر اترا ہوا تھا مکمل, اور الفاظ کی بھی کافی غلطیاں تھیں, جبکہ گلا آپ کا اچھا ہے, آواز اچھی ہے. سعدیہ باجی تیسرا کمنٹ ہم لیں گے بریک کے بعد, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سعدیہ باجی سے جو کمنٹ سے مکمل کریں گے. سچ کے ساتھ رہیے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی, اور سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز. تینوں شرکائے محفل نے اپنے اپنے حصے کی عبادت انجام دی, اور بریک پہ جانے سے قبل محترمہ سعدیہ رضا جو ہیں وہ کمنٹس دے رہی تھیں. 2 بچوں کے حوالے سے بات ہو گئی تھی, تیسرے پارٹیسپینٹ کے حوالے سے جی کچھ ارشاد فرمائیے. جی حسان کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ آواز بھی اچھی, کلام کا انتخاب بھی بہت پیارا, ماشاءاللہ پڑھا بھی بہت اچھا, سر بھی بہت پکے اچھے لگائے, اچھا کھل کے پڑھا, صحیح نعتیہ وائس تھی. زبردست اچھا پڑھا. زبردست, جزاک اللہ. تینوں ججز نے اپنی اپنی رائے بھی دے دی ہے, اپنے اپنے نمبرز بھی دے دیے ہیں, اور نمبر میں نے کیلکولیٹ بھی کر لیے ہیں. نتائج کا اعلان میں کرتا ہوں تھوڑا سا تجسس باقی رکھ کے. تو مجھے جلدی سے بس دانش بھائی یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے. میں چاہ رہا ہوں خاکی صاحب سے کلام سن لوں. ٹھیک ہے خاکی صاحب مختصر سا کوئی کلام. نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, نگاہوں میں سمایا ہے مدینہ, کے ذہنوں دل پہ چھایا ہے مدینہ. زمین پر ہے یہ ایک جنت کا ٹکڑا, زمین پر ہے یہ ایک جنت کا گوشہ, خدا نے خود سجایا ہے مدینہ, خدا نے خود سجایا ہے مدینہ. ہے جبریل امی
خادم وہاں کے ہے جبریل امی خادم وہاں کے مقدر خوب لایا ہے مدینہ نگاہوں میں سمایا. بھائی بڑا خوبصورت ماحول بنا دیا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اب زیادہ امتحان بچوں کا نہیں لیتے, نتائج کا اعلان کر دیتے ہیں. ہمارے پارٹیسپینٹ یقیناً انتظار کر رہے ہیں نتائج کا. آج کے مقابلے کے ونر قرار پائے ہیں حافظ حسان عزیزی. ہمارے آئی تشریف لائی حافظ حسان. حافظ حسان عزیزی متفقہ طور پر ججز نے فیصلہ دیا کہ ونر قرار پائے ہیں. اپنی طرف سے بہت بہت مبارک آپ کو. اگلے مقابلے کے لیے آپ مزید محنت کریں گے انشاءاللہ. بہت ساری کامیابیاں, اور تمام ہی شرکا ہمارے دونوں پارٹیسپینٹ بہت تعریفیں کی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے بھی بہت آگے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. میں بہت بہت شکر گزار خاکی بھائی آپ کا, درویش بھائی آپ کا. سعدیہ باجی آپ کے کلام سے ہم اختتام کریں گے اپنی ٹرانسمیشن کا. آپ کلام پڑھیں گی. اور تمام ہی ناظرین کا شکریہ اور تمام اسپانسرز کا شکریہ میں ایک دفعہ پھر کرنا چاہوں گا. کمانڈر بلڈر اینڈ کنسٹرکٹرز کراچی, ذائقہ حلیم, اسی طرح دم تھل سویٹس اینڈ بیکرز, معروف سویٹس اینڈ بیکرز, اس کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ مسالہ جات بنانے والے, مغلیہ نمکو بنانے والے, یعقوب اینڈ شہباز کنسٹرکٹرز کی جانب سے تعاون کیا گیا, ان کا بہت بہت شکریہ. آل پرس بنانے والوں کا بہت شکریہ. ٹینک بنانے والوں کا شکریہ جن کا پیغام ہے بناؤ بہتر مستقبل روزانہ. انشاءاللہ تعالی کل حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, کچھ نئے شرکائے محفل کے ساتھ. بہترین مقابلہ جاری ہے, آپ لوگوں کے محبت نامے ہم تک پہنچ رہے ہیں. اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے اور نشریات کا اختتام ہوگا محترمہ سعدیہ رضا کے نعتیہ کلام پر. محترمہ سعدیہ رضا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جد وقت نظائے دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا. ایک جام مجھے سرور کوثر کا عطا کرنا, جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار
दीदार अता करना। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा